السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 1996 کی فلمیں ہم آپ کو آج کل بتا رہے ہیں، اس کی آج آخری قسط ہے اور کچھ دلچسپ خبریں بھی ہیں، کچھ تصاویر بھی ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم 41 نمبر فلم جو 1996 میں آئی، اس کا نام تھا جیتے ہیں شان سے۔ سینما تھا اس کا موتی محل، راول پنڈی۔ صاحبہ کی لاجواب فلم، یہ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا۔ جرار رضوی اس کے ڈائریکٹر تھے۔ اسد، صاحبہ، نین تارا، عابد کشمیری، آصف خان اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 42 نمبر فلم فوجا، یہ آئی کیکشاں سینما پر۔ سلطان راہی، اظہار قاضی، سائمہ، غلام محی الدین، نرگس البیلا، تنظیم حسن، افضال احمد، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے، جبکہ فوجا کے ڈائریکٹر جو تھے وہ تھے وحید عوان۔ 43 نمبر فلم چیز بڑی ہے مست مست، یہ آئی ناز اور میلوڈی سینما پر۔ شاہد مہربان اس کے ڈائریکٹر تھے۔ اظہار قاضی، ریمبو، صاحبہ، میرا، غلام محی الدین، ثنا، شفقت چیمہ چیز بڑی ہے مست مست کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 1996 میں آنے والی 44 نمبر فلم راجو بن گیا جینٹل مین، یہ فلم آئی یکم نومبر سے۔ شان شبستان سینما تھا اس کا، یہاں سے گھونگھٹ فلم اتری۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ گھونگھٹ جو فلم تھی وہ 12 جولائی کو آئی تھی۔ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ اکتوبر میں جا کے نومبر میں جا کے اتری یہ فلم، یعنی نومبر کے شروع میں اکتوبر پورا گزارا اس نے۔ کامیاب فلموں کی ضمانت شبستان سینما، یہ بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے، اس میں ویسے کوئی شک نہیں ہے، یہ شبستان پہ واقعی فلم زیادہ چلتی تھی۔ ریمبو، میرا، محسن خان، آصف خان، شفقت چیمہ، اندلیپ، لیلا ادیب راجو بن گیا جینٹل مین کی کاسٹ میں شامل تھے۔ یہ فلم ویسے کوئی اتنی زیادہ چل نہیں سکی تھی۔ 45 نمبر فلم تربور دا شیطان، خورشید سینما پر ہے۔ آصف خان، سنیتا خان، طارق شاہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ادھر یہ دوسرا اشتہار ہے 46 نمبر دا پیغلو باران، ناولٹی سینما پر آئی، یہ آئی 8 نومبر سے۔ سنیتا خان، طارق شاہ، زمرد خان، آنچل نایاب اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے کچھ ایک دو خبریں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 40 سالہ ریکھا نے ایک بار پھر دھماکہ کر دیا۔ ریکھا کے گھر میں مردوں کا داخلہ منع ہے اور شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، یہ خبریں لگی ہوئی ہیں۔ اور اب آپ ریکھا کی تصویریں بھی دیکھ لیں، 3-4 تصاویر ہیں۔ تو یہ 1996، اس خبر کے مطابق ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت 40 سال ہے۔ تو اب اس حساب سے ان کی دیکھ لیں کہ کس طرح کی تصویریں ہیں، کیسی ہیں اور کیسی نظر آ رہی ہیں اور کتنی صداقت ہے ایج میں، یہ تو وہ خود ہی بتا سکتی ہیں۔ آگے لکھا ہوا جناب، مجھے فحاشی پسند نہیں، ریشم۔ خبر دیکھیں، فلم نے شہرت تو دی لیکن علم چھین لیا۔ اصل نام سائمہ ہے جو گھریلو لڑکی ہے۔ ریشم ہر رول میں نگینے کی طرح فٹ ہوتی ہے، غلام محی الدین صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی سادی ہے، ڈریس ڈیزائنر کہہ رہے ہیں ان کے۔ میری دعا ہے کہ ایک دن ایسا ہے جب میں ہیرو کا باپ بنوں اور ریشم ہیروئن کی ماں بنے، یہ کہہ رہے ہیں اداکار شان۔ اور یہ جنگ فورم کے اندر ایک ہوا تھا، اس میں ان کے اعزاز میں یا جو بھی کہہ لیں اس کو تقریب تھی، تو اس میں ان سب نے کہا تھا، لیکن وہ شان بھی اس ایج کو تو ہیں کہ وہ باپ بن سکے، بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی وہ زرار کرتے ہیں۔ ریشم جو ہے وہ بھی اس ایج کی ہیں کہ وہ بن سکیں لیکن بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے جناب، عتیقہ اڈو سے تعلقات، ایسے سکینڈل بنانا شرمناک ہے، ندیم۔ یہ ندیم صاحب کا حوالے سے اس زمانے میں خبر بھی آئی تھی، جب جو ڈر گیا مر گیا، ممی اور اس طرح کی فلموں میں ایک ساتھ کام کر رہے تھے، تو یہ خبریں اس قسم کی آئی تھی جس کو ندیم صاحب نے جس کی تردید کی تھی۔ اور ندیم صاحب نے کہا تھا کہ وہ بھی شادی شدہ ہے، میرا بھی گھر ہے، ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنا بالکل فضول ہے، اور اس طرح کا بیان انہوں نے دیا تھا۔ آگے جناب، بابر علی کی یادگار فلم 47 نمبر فلم جو کہ 1996 میں آئی، بے قابو، اردو فلم تھی یہ۔ گلستان سینما پر آئی 15 نومبر سے۔ مسعود بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے۔ بابر علی، ریما، ریمبو، میرا، سعود، نرگس، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 48 نمبر فلم 1996 میں آنے والی اقتدار، گیریزن سینما پر آئی، یہ گیریزن ویسٹیج میں جو تھا، جسے الہ آباد بھی کہتے ہیں جو جگہ تھی، وہاں پہ آئی۔ صاحبہ، توقیر ناصر، سلطان راہی، جان ریمبو، ہنا شاہین اس کی، اور سنیتا اور آصف خان وغیرہ کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور گیریزن سینما کے حوالے سے یہ مین تھیٹر نہیں تھا، اقتدار کا مین تھیٹر، ہمیں نہیں پتا کہ کب کس سینما پہ کب آئی تھی، یہ اکتوبر میں آئی ہوگی، یہ نومبر کا اخبار ہے، سائڈ سینما پہ تھی، لیکن بہرحال 1996 کی فلم تھی اقتدار، اس وجہ سے آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اور گیریزن سینما کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، پنڈی میں گیریزن سینما 3 بنے، لیکن 3 جو تھے وہ ایک ساتھ نہیں بنے۔
ایک سنیما تھا گیریزن ابد مجید روڈ پہ، جہاں پہ آج کل آرمی میڈیکل کالج آڈیٹوریم ہے، اور وہاں پہ جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے جو 70s میں اور 60s میں فلمیں دیکھتے تھے، 80s میں جا کے یہ بند ہو گیا تھا، تو یہ اس زمانے میں سنیما چلتا تھا، بڑا اچھا تھا، فیملیز آتی تھی. اور یہ اس کے بعد یہ سنیما جب ختم ہوا تو گیریزن سنیما بنایا گیا ایک چکلالہ میں. چکلالہ میں یہ سنیما جو تھا یہ بھی رہا کچھ عرصہ، کچھ سال رہا. اس کے بعد ایک سنیما بنا گیریزن میں ویسٹیج میں، جس کا یہ ہم نے آپ کو اشتہار دکھایا. یہاں پہ ہم نے کرائے کہ گوریلا فلم دیکھی تھی، وہ بھی 2nd یا 3rd رن میں آئی تھی. یہ سنیما کب بنا کب ختم ہوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن بہرحال یہ بنا. اگلی فلم ایک اور مارکات الارا فلم، بڑی کامیاب فلم کھلونا. یہ فلم آئی ناز سنیما پر. اس کے جب 49 نمبر فلم ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کس کس سنیماؤں پہ آئی تھی جس وقت ہم نے اس کا ریویو دیا تھا. ناز سنیما پر یہ نومبر میں آئی. سنگیتا، شان، میرا، سائمہ سعود، سلیم شیخ، یہ اچھی خاصی چلی تھی اور سلور جوبلی کے قریب جا کے یہ پنڈی کے اندر اتری تھی. اور پنڈی میں کم فلمیں ہیں، اس کے اوپر کبھی ویڈیو بھی بنائیں گے پنڈی میں کون کون سی فلمیں چلی ہیں. تو جو یہ فلم تھی اگنی شاکسی اور سلیپنگ ود دی اینیمی کی کاپی تھی. آگے آ جائے جناب صاحب. میرا سٹائل جو ہے اداکاری نہیں، میرا جو یہ سجاد علی صاحب، بس زیادہ بات نہیں، چیف صاحب ان کا آپ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں. اداکاری نہیں ہدایت کاری ہے، یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہدایت کاری کبھی نہیں کی پھر انہوں نے. اور پھر انہوں نے لکھا ہوا اوپر کہ بیبی اور چیف، بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب کے. سجاد علی صاحب آج کل یہ کم ہیں، غائب ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اداکاری جو ہے وہ نہیں بلکہ ہدایت کاری کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کی. اگلی ایک تصویر ہے شازیہ اختر کی. یہ اب دیکھیں، ماڈل پھر ڈراموں میں آتی تھیں، یہ ماڈل بھی رہی، ماڈلنگ کے بغیر شوبز کچھ بھی نہیں یہ کہہ رہی ہیں. اور والد کا انتقال نہ ہوتا تو کبھی ماڈلنگ میں نہ آتی یہ بھی کہہ رہی ہیں. بھارت سے اچھی آفر ہے، سوچ رہی ہوں یہ بھی کہہ رہی ہیں. شازیہ اختر 2 حوالوں سے اور بھی جانی جاتی ہیں. ایک یاسر اختر اداکار تھے جو ڈراموں میں آئے اس صدی کے شروع میں بھی اور شاید 90s کے اینڈ میں بھی. یاسر اختر ان کا نام تھا اور یہ شازیہ اختر ان کی بہن تھی. یاسر اختر گلوکار بھی رہے، ان کے گانے بھی بڑے مشہور ہوئے، کچھ اس زمانے میں پاپ سنگر تھے قسم کے. اور ایاز نائک کی بیوی رہیں کچھ عرصہ کے لیے شازیہ اختر. یہ شادی چل نہیں پائی تھی تو شازیہ اختر کے ساتھ شادی کی تھی ایاز نائک. عشق نچاوے گلی گلی والے ایاز نائک نے. اور آگے آتے ہیں 50 نمبر فلم. یہ ہے جناب ہم آپ کے ہیں غلام. شبستان سنیما تھا، 22 نومبر 1996 کا دن تھا. ہدایت کار تھے اس کے الطاف حسین، بابر علی، ریما، جان ریمبو. ہم آپ کے ہیں غلام میں شامل تھے. اگلی فلم 51 نمبر، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا جب مہندی دل ہوا بو کٹ، آپ کو یاد ہوگا، فریا پرویز کا یہ گانا تھا. 29 نومبر سے آئی. موتی محل سنیما تھا، ظہور حسین گیلانی اس کے ڈائریکٹر تھے. غالب کمال، صاحبہ، ہنی خان، شازمہ اور کمال اس کے کاسٹ میں شامل تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیدر سلطان کے ساتھ بھی پیر بنانے کی کوشش کی گئی صاحبہ کی. وحید مراد کے بیٹے کے ساتھ بھی پیر بنانے کی کوشش کی. ایک نام میرے ذہن سے نکل رہا تھا، وہ غالب کمال تھا، تو غالب کمال صاحب کے ساتھ بھی ان کا بنانے کی کوشش کی. لیکن جس طرح میں نے بتایا تھا، پردہ اسکرین پہ پیر ہو یا اصل میں ہو زندگی میں، وہ ریمبو کے ساتھ ہی ان کا بنا کامیاب ہوا. 53 نمبر فلم چوروں کے گھر چور، روز سنیما تھا. محسن حسن خان اس کے ڈائریکٹر تھے. کبرا خانم، یہ گناہ ولی اور شان، غالب کمال اس کے کاسٹ میں شامل تھے. سعید رانا صاحب جنہوں نے غالباً بارود کا تحفہ بھی بنائی تھی، وہ اس کے ہدایت کار تھے. کچا گوٹے 53 نمبر فلم، گوٹے یا گوٹے جو بھی ہے، یہ خورشید سنیما تھا. 6 دسمبر کا دن تھا. سنیتا خان، طارق شاہ، آصف خان اور اس کی زمرد خان اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 54 نمبر فلم رانی خان، ریالٹو سنیما پر آئی. سلطان راہی، سائمہ، میرا، نرگس، بہار، غلام الدین، شفقت چیمہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. میرا چیلنج والے ڈائریکٹر تھے اس کے عظمت نواز. رانی خان کے بھی سیم وہی ڈائریکٹر تھے. 55 نمبر فلم اگین پشتو، شنو گئے، خورشید سنیما پر آئی. 15 دسمبر کا دن تھا. طارق شاہ، سنیتا خان، کامران، بابرا راج اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 56 نمبر فلم بھی پشتو، تورے لمبے، ناولٹی سنیما پر آئی. ہمراہ پلوشہ سنیما پشاور. بیدار بخت مرحوم کا دیدار کرنے کے لیے ناولٹی سنیما چلی ہے، انتقال ہوا ہوگا اس وقت ان کا. بدر منیر، بیدار بخت، شاہین اور علی مسلم اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 57 نمبر فلم بازیگر، گلستان سنیما پر آئی. 20 دسمبر کا دن تھا. اعجاز دورانی اس کے پروڈیوسر تھے.
جبکہ ڈائریکٹر اس کے اقبال کشمیری تھے. بازیگر کے میرا، بابر علی، سائمہ، ارباز خان، شفقت چیمہ، جاوید شیخ، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 58 نمبر فلم رسوائی پشتو فلم نولٹی سینما پر آئی 20 دسمبر سے. بدر منیر، بیدار بخت، علی مسلم اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور رسوائی کی اردو میں بھی شاید غالباً بنی تھی کیونکہ اس کی لسٹ میں شو ہو رہی ہے 96 کی، لیکن ہمارے پاس 97 کی ڈیٹیل نہیں ہے. اور اس کے بعد کھیل فلم کا ہمیں پوسٹر نہیں مل سکا، یہ بھی آئی تھی 1996 میں کھیل فلم، اور یہ کوئی زیادہ چل نہیں سکی تھی. رضا خان اس کے ڈائریکٹر تھے. سلطان راہی، نین تارا، اسماعیل شاہ، معین اختر اس کی کاسٹ میں شامل تھے. غالباً یہ تاخیر کا شکار رہی ہوگی کیونکہ اسماعیل شاہ کا انتقال کافی پہلے ہو چکا تھا. تو یہ آؤ پیار کرنے کا اشتہار ہمیں نہیں مل سکا. سلیم جعفری اس کے ڈائریکٹر تھے. 60 نمبر فلم جاوید شیخ ہے، نیلی ریمبو صاحبہ اس کی آؤ پیار کرنے کی کاسٹ میں شامل تھے. اس کا سنمے کا اشتہار ہمارے پاس نہیں ہے. اگلی فلم ہے جناب سزا. یہ ننگے پاؤں سے پہلے آئی تھی فیصل قریشی کی، اس میں ان کے اپنے بال تھے، ویگنی تھی. شبنم، فیصل قریشی، نرگس چاندنی، مشتاق ریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. ایک سزا علی صفوان وفاقی نے 1970 کی دہائی میں، جس میں تبو اور فرح کے ابا شامل تھے، جمیل صاحب، جس میں ندیم صاحب نے انکار کر دیا تھا کام کرنے سے علی صفوان وفاقی کے ساتھ. کافی عرصے تک وہ اس کا شکوہ بھی کرتے، لیکن بہرحال وہ دوسری سزا تھی، یہ دوسری سزا تھی، اور دونوں کو شاید سزا ہی ملی کیونکہ دونوں نہیں چلی. اور آگے فلم ہے جناب میرا محبوب میرا قاتل. اس کا بھی اشتہار نہیں ہے ہمارے پاس. یہ 62 نمبر فلم ہے، اور اس کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے. جناب 1996 مکمل ہوا، 97 میں شروع کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.